MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हमें कोई कहे व्यापार करने वालों, कहते मौलवी साहब तुम नहीं जानते इसमें झूठ बोलना पड़ता है, वो चलेगा नहीं, बगैर झूठ बोले चलेगा नहीं। मैंने कहा ट्रिप चक्का लगा दो, पेट्रोल डाल दो, चलेगा। बस ये झूठ बोलने का एक बहाना है। कुरान क्या कहता है? नाप तौल में कमी करने वालों, लोग कहते हैं दीन की बात होगी मौलवी से पूछेंगे, दुनिया क्या पूछेंगे? दुनिया मौलवी जितना जानता आप नहीं जानते हो। तिजारत कैसे करें, सियासत कैसे करें, घरेलू जिंदगी कैसे गुजारें, बीवी के साथ कैसे रहें, माँ बाप के साथ किस तरह पेश आएं। मैं किसी को पूछा बीवी के साथ कैसे रहते हैं, वो कहेगा सेल्फी उठा के गाड़ी में लेकर घूमने को कहता है। आज भी हमारे यहाँ इंसाफ था, लड़का लड़की का औलाद भी हो चुके हैं। इस दिवाजी जिंदगी के अंदर खराबी पैदा हो रही, क्यों? इसलिए कि तरीका मालूम नहीं। इस दिवाजी जिंदगी गुजारने का आज भी एक साहब को हम भेज करके, उनकी बीवी को उनको भेज करके फिर वहां माफी तलाफी करवा के फिर मंगवाया। आज अफसोस है, बच्चे बड़े हो गए, इन्हें तरीका नबी का पता नहीं है। बीवी शौहर किस तरह जिंदगी गुजारे घर के अंदर, कुछ पता नहीं। अब ये उसकी मां, ये उसकी मां, गाली देता है, गालम गुलूज, लड़ाई झगड़े। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजे मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पीती गिलास में। अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा तुमने कहां जबान लगा के पानी पिया था बताओ? उसी जगह अल्लाह के नबी जबान लगा के पानी पीते हैं। मेरे दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने का, कैसी बीवी से मोहब्बत की जाती, तरीका बता दिया, एक एक तरीका बता दिया। और आजकल तो शादी, अल्लाह, कहीं शादी हो जाए, महल्ले में जाइए, भाई इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? 5-6 हज़ार दे देते हैं, हमने अच्छा देते 6 हज़ार देते, हाँ खा पी के देते हैं, खिला पिला के, बड़ा गवर्नर खिला पिला के देते हैं। अफसोस लगता है, इमामों के साथ मामला अच्छा नहीं लोगों का। क्या जवाब दो कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी को? अब कहते छोटी बस्ती, वहीं शादी में चले जाओ, कार्ड भी आता है, हल्दी मेहंदी क्या और भी क्या सब लिखा रहता है, सब होता है, सब चीज करते हैं। एक जगह में जलसे से आ रहा था, एक जगह हमारी गाड़ी रुक गई, वो गाड़ी कुछ खड़ी थी, कुछ सामान उतार रहे थे, तो वो जो चमकीली चीज़ होती, लड़के लड़कियां जवान थे सब, तो हमारे जो रहबर साहब हैं वो लाइट बुझा दी गाड़ी की, तो वो दौड़ के हमारी गाड़ी के सामने आ गए, इन्होंने लाइट जला के हॉर्न मार दिया। बिल्कुल बेहया तरीके पर इस तरह से वो हो रहे थे। उसमें कहने लगी एक लड़की, अभी मौल सब बे भाग गए। यानी कुछ घर वाले नहीं कहते, हर तरह के खुराफात करते। शादियों में आदमी जो तय कर लेता करता, किसी की नहीं सुनता। मैं एक जगह गया, जहाज गया था, उनके वहीं एक साहब हैं, तकरीबन हफ्ता भर पहले 40 लाख रुपए खर्च किए बच्ची की शादी पर। हमने कहा निकाह उसी सूरत में पढ़ाऊंगा जब मैं पहले बयान करूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा निकाह, चला जाऊंगा, इतनी तो करेगा कि मदरसे के चंदा बंद करो इनका, और क्या कर सकता है? अल्लाह के खजाने की चाबी उसके पास है। मुझे इसका कभी डर नहीं हुआ, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर लेगा, मुझे डर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत रहमतुल्लाह की तरबियत का नतीजा ये है, मुझे कभी खौफ नहीं होता किसी से, किसी मामले से। क्यों? इसलिए कि काम सही करो तो डरो किसी से नहीं, अल्लाह से डरो। तुम अफसोस ये है कि शादियों में एक जगह में गया, दूल्हा तो लोहा पकड़ के बैठा है, मैं समझा इनके घर का काम होता रहा, पिलर विलर करके चलाए, किसी मिस्त्री को माप देगा। और एक जगह दूल्हा ने हाथ बढ़ाया मुसाफिर के लिए, मैंने कहा औरतों से मना है, मेहंदी लगा के बैठा है। और एक जगह दूल्हा जो हरा पट्टा होता है ना, डाल के बैठा, तो मैंने कान में कहा कि गलती से आप अपने घर में किसी का ओढ़नी लेके आ गए हैं। वो देखने लगा। अब ये है कि सारी चीजें करते हैं वो। अच्छा एक बात, अभी मुझे एक हफ्ता पहले ये बात मालूम, मुझे मालूम नहीं था
ایک صاحب نے ہم کو بتایا کہ مولانا ایک بات اور بھی ہے. کیا ہے؟ کہ دلہا جب ایک لڑکا شادی ہونے جاتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے, اس کی ماں یا خالہ یا پھوپھی کھڑی ہوتی ہے, اس سے پوچھتے ہیں کیا لانے جاتا ہے, کیا لانے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے باندی لانے. یہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ تو باندی آلتی پالتی بھی کیا کہتے ہیں, نہیں چلتا نا, نہیں چلتا ہے, پمپ دے کے چلاتے ہیں. ہاں جانتے نہیں, مولانا بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے, اب یہاں رہتے ہیں, پوری میں رہتے ہیں, تو پوری میں دوڑتا ہے, رات چلتا ہے وہاں. تو اب یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے, ابھی حال میں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہی ہوا. یعنی ہمارے اندر بھی وہ باندھی, تو باندھی نہیں لگا تو کیا لائے گا, تو کیا کرے, ظلم کرے گا, ظلم زیادتی کرتا ہے, اس کو نوکرانی سمجھتا ہے. تو یہ چیز کبھی ہم معلوم کرتے, کبھی ہم نے معلوم کیا. قرآن خوانی کرتے ہیں, کبھی معلوم کیا کہ کون سی صورت جائز ہے؟ نہیں. ہاں یہ نئے مولوی ہیں, ہم نے باپ دادا کر کے آئی تھا, یہ کیا جانتی نہیں, یہ ابھی آئی نا کہ گال کی چپک دودھ نکلے گا. ہم نے کہا, ایک صاحب نے کہا, مول صاحب وہ کہتے ہیں گال کی چپ میں دودھ نکلے گا, گھا پالنا بند کر دیں, گال کی چپ کے نکالیں. افسوس لگتا ہے. کچھ تو پوچھو, کم از کم بیٹھتے علماء کے پاس, جاؤ بیٹھو. الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسہ ہے, وہاں جاؤ, پوچھو کہ یہ ہے یا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ یا نہیں ہے, پوچھ کر کرو. نہیں کرتے. شادیوں میں بہت خرافات, اتنے خرافات, اتنے خرافات, اللہ اکبر, نئے نئے قسم کا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی. ابھی بازار میں ایک پگڑی ملتی ہے راجپوتوں کا, اسے پہن لیتے ہیں, پہن کے چلے آتے ہیں. ایک جگہ میں گیا تو 8-10 لوگ پہن کے بیٹھے تھے. میں کہا اجتماعی شادی ہے؟ کہتے ہیں دلہا وہ ہیں, یہ سب اس کے بھائی بھیارے ہیں. میں کہا سب کی جروح لکھ چلے. ایک جگہ دلہا نے ہم سے کہا, میں نے کہا یہ سب جو ہوا سب ہنگامہ, گاڑی اچھا گاڑی سجانے کی بات آج تک مجھے سمجھ میں آئی نہیں. گاڑی جو لوگ سجاتے ہیں آج تک میرے سمجھ میں بات آئی نہیں. کیوں سجاتے ہیں؟ دلہن ہے, دلہا ہے, کون چمار کون دھیڑ کا گاڑی, اس کو سجا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ دلہا سجا کے بیٹھ. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا 20 تاریخ کو تقریباً کرنول میں ایک شادی صرف ایک گاڑی کی وجہ سے ختم ہو گئی. کئی سالوں سے وہ شادی طے ہونے کے بعد, اس سے پہلے رشتہ بھی مکمل طے ہو گیا, لڑکی دلہن بن کے بیٹھی, دلہا نہیں آیا. گاڑی بڑی مانگ رہا تھا, اس سے چھوٹی دے رہے تھے. یہ حرام کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور سے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ, آپ میرے حق میں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا فرما دیجئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جو دعا کروں, جہاں کروں, جب بھی کروں, اللہ دعا قبول فرما لے. حضور نے کیا دعا فرمایا؟ کہ اتق المحارم, حرام سے بچو. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. میرے دوستو, چونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے, اس لیے حضرات علماء اکرام کا خطاب بھی ہو چکا ہے, اور ارادہ تو یہ تھا کہ میں جلدی آتا, اور حضرت مولانا تو تشریف لا چکے ہیں, مربی ہیں بڑے ہمارے ہیں مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم, اسی طرح سے مربی مکرم حضرت مولانا منور صاحب دامت برکاتہم, ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے بڑے ہیں, ان علماء اکرام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں, حیات میں, قوت میں, توانائی میں, عمر میں, حیات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور پیر طریقت حضرت مولانا محمد جابر صاحب نور اللہ مرقدہ, اور ہم سب کے تمام مرحومین کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور کون؟ حضرت مولانا منظور صاحب قاسمی رحمہ اللہ, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ مولانا کے ساتھیوں میں آپ کے, آپ بڑے تھے نا, وہ بڑے تھے. اچھا, مولانا اکرام, مولانا عباس, مولانا پٹن کے چھوٹے بھائی ایک ساتھ. تو آپ ہائٹ کی اعتبار سے چھوٹے کہتے ہیں نا, نہیں ایسی. اچھا فراغت, میں کہا ہائٹ کی وجہ سے کہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ چالاک آدمی ہیں نا. تو مولانا کی بھی اللہ تعالیٰ حیات میں برکت عطا فرمائے. وہ جیسے ایک عورت تھی دعا کرتی تھی, بہت اس کا بچہ بیمار ہو گیا, دعا کرتی ہے اللہ مجھے لے لے, میرے بچے کو بچا لے. دعا کر رہی ہے. ایک مرتبہ تہجد میں اٹھ کے دعا کر رہی تھی, ایک گھر میں ایک جانور گھس گیا, وہ دیگ میں سر گھسایا, پھنس کے رہ گیا. اب وہ سر ہلاتا ہوا
جب بڑھیا کے پاس ہے بڑھیا دعا کر رہے تھے اللہ مجھے لے لے میرے بچے کو بچا لے. جیسی دیکھا سمجھ گئی ملک الموت کہیں آ گیا تو کہنے لگی اے بیمار میں نہیں بچہ بیمار ہے. اس لیے دعا کی اللہ تعالیٰ. وہ ایک جگہ پر وہ تھے ایک مولانا غفور صاحب. لوگ قبرستان جانے کو ڈرتے نا آج کل. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ادھر علاقوں میں مولانا غفور تھے. وہ ایک چھتری لے کے چلتے تھے تو جب گزرنے قبرستان سے تو زور سے کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور. تو وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اور مدرسے کے بچے اللہ رسول کے علاوہ کسی کو ڈرتے نہیں. ان سے کوئی کام لے لیجیے. مدرسے کے بچے جو ہے وہ ڈرتے نہیں. 2-4 قبریں دھس گئی تھی. وہ جا کے قبر میں سو گئے. جیسے مولانا غفور گزرے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. بچوں نے کہا وعلیکم السلام مولانا غفور. مولانا غفور پورا دوڑ کے آ کے ہائی پائی بستی کے اندر نوجوان گھیر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مردے بات کرتے ہیں. کہا کیسے بات کرتے ہیں؟ کہا سلام کا جواب دیا. نوجوان نے کہا ارے پاگل آدمی آپ کیسے جواب دکھا رہے؟ تو کہا کہ مولانا چلو جا کے دیکھیں. کہا میں جاؤں گا نہیں, سلام کا جواب آ چکا وہ کیسے جائیں گے؟ نوجوان تہکڑ کہا چلیے میرے ہمارے ساتھ. سب ساتھ میں گئے. جانے کے بعد کھڑے ہوئے. کہا مولانا کہنے لگے سلام کرو. کہا مولانا آپ سلام کیجیے. کہا کہ نہیں میں کروں گا نہیں. کہا کہ تم لوگ کہو. کہا کہ ہم تو سلام جانتے ہی نہیں. افسوس اس بات کا نہیں جانتے. تو مولانا نے کہا کہ نوجوان تھے ہمت کی. کہا السلام علیکم یا اہل القبور. بچوں نے کہا وعلیکم السلام مولانا غفور. نوجوان مولانا کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس طرح سے یہ حال ہے ہمارا. تو اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب جتنی بات سنے ہیں یہ وقت نہیں تو پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے طرز و انداز, ہمارے جتنے بھی اکابر الحمدللہ کبھی انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا ہر آن ہر موقع پر. اور خاص طور پہ حضرت مولانا محمد جابر صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے جب حضرت مولانا حرمین شریفین تشریف لے جاتے تھے تو کبھی جوتا چپل نہیں پہنتے تھے. کیا محبت تھی. یہ محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جب جاتے ہیں تو خوشی خوشی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں کہ کہاں میرے آقا نے اپنا پیر مبارک رکھا ہو اور میرا چپل رہ جائے اس پر. ہے محبت. ایسی محبت تو ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کی زندگی کے اندر سنت رسول رچ بس گئی ہو. اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس حدیث کو مکمل بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے کبر سے, لالچ سے اور گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب